وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر وقت ہر گھڑی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اللہ نے ہمیں داخل ہونے کا موقع دیا اور اللہ نے ہمیں ان 10 راتوں کو پانے کا موقع عطا فرمایا. ہم یہ 10 راتیں اس نیت سے جاگ رہے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو پائیں اور اس لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہم حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم سوچتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے ہم ان راتوں کو جاگ رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کسی ایک خاص موضوع پر مجھے آج آپ کے سامنے تقریر نہیں کرنی ہے، اور آپ بھی اسی نیت سے آئے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے کلام کی تھوڑی تفسیر آپ سنیں. قرآن مجید کی تھوڑی تفسیر، ایک مکمل پارے کے اندر بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، ساری آیتوں کی تفسیر 1 گھنٹے میں بھی ممکن نہیں ہے. مختصر جتنا ممکن ہے. زندگی میں ہم پڑھتے بھی ہیں مگر کسی سے سننے سے کبھی کبھی اللہ فائدہ پہنچاتا ہے. اس نیت سے آپ بھی آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں قرآن کی ایک پارے کی تفسیر آپ کے سامنے کروں. پارہ نمبر 21، پارے کا نام اتل ما اوحی ہے. اس پارے کے اندر تقریباً 5 سورتیں موجود ہیں. پہلی سورت سورۃ العنکبوت کی 25 آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں. دوسری سورت سورۃ الروم کی مکمل سورت اور پوری آیتیں 60 آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں. تیسری سورت سورہ لقمان مکمل آج کے پارے میں موجود ہے. 35 آیتیں، 30 پر 5 آیتیں یہ سورے کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ایک سورت ہے سورہ السجدہ. سورہ السجدہ 30 آیتیں الحمدللہ یہ سورت کے اندر موجود ہیں. پھر اس کے بعد سورہ الاحزاب موجود ہے، اس کی الحمدللہ 30 آیتیں آج کے پارے میں موجود ہیں. باقی آیتیں انشاءاللہ کل کے پارے میں موجود. 30 پھر اس کے بعد 35، پھر 60، پھر 25. اتنی آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں. ماشاءاللہ عقل مند حضرات ہیں. حساب کوئی بڑا لمبا چوڑا حساب نہیں ہے. 30 60 ہوتے ہیں، پھر 35. جی برابر ٹھیک ہے، اندازہ صحیح ہے. آپ 180 اندازہ صحیح ہے ان کا. 25 60 35 30 اور پھر 30. غور کرو. ہاں میرے کیلکولیٹر میں 179 آ رہی ہے، آپ کے کیلکولیٹر میں شاید 180 آ رہی ہوں. جی بہرحال 180 کے قریب آیتیں موجود ہیں اس پارے کے اندر. میں نے آیتیں بھی بتا دی. ایک سورت اس میں مدنی ہے، باقی صورتیں جو ہیں اس کے اندر مکی صورتیں ہیں. باقی صورتیں اس میں مکی ہے، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے تاکہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ توحید، رسالت، آخرت یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر بیان کیا ہے. مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات، مسائل اللہ نے اسے بیان کیے ہیں. مطلق طور پر، مجمل طور پر یہ ذہن میں آپ کے رہے. جہاں تک کیا کیا مضامین ہیں، 100% ہر مضمون پر بات نہیں کی جا سکتی، 100% نہیں ہو سکتا. ہاں سرسری طور پہ آج سن لیجئے گا. آج کی نماز تراویح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ٹاپکس، اہم کیا کیا مضامین موجود ہیں. سب سے پہلے نمبر پر جو مضمون موجود ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ تلاوت کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتلو کس کی تلاوت کریں؟ ما اوحی الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے، تمہارے رب کی جانب سے جو وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھیے، تلاوت کیجیے. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. جی ہاں
پہلا مضمون یہی ہے. دوسرا مضمون وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، اس لیے کہ نماز اس کی اہمیت بھی ہے اور نماز کی تاثیر بھی ہے. سبحان اللہ، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ میں جب پورا بولنے کے بعد واپس تفسیر میں آؤں گا تو میں کہوں گا آپ کے سامنے. نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاثیر بیان کیا. نماز کی بہت بڑی تاثیر ہے اور اس میں سے ایک تاثیر آج جو نماز تراویح میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کی طاقت ہے نماز کی، نماز کی تاثیر ہے. خاص طور سے میں وہ والدین سے کہوں گا، سرپرست گارڈینس والدین جن کے بچے بگڑے ہوئے ہیں اور وہ سر درد بنے ہوئے ہیں ماں باپ کے لیے، ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں باپ کی نصیحت میں وہ طاقت تاثیر نہیں ہے، ماں کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے، استاد کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے، سبحان اللہ مولوی صاحب کے بیان میں وہ تاثیر نہیں ہے. جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے. اللہ کے کلام میں اللہ نے جب یہ کہا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا روکتی ہے. نماز میں یہ تاثیر ہے کہ نماز روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ کون سی چیز سے نماز منع کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، دو لفظ اللہ نے بیان کیے. ایک نماز فحشا سے بھی روکتی ہے، دوسری نماز منکر سے بھی روکتی ہے. بچہ موبائل میں رہتا ہے، نیٹ میں لگا رہتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے نیٹ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سارے جو فحشا ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. کسی زمانے میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بازار سب سے خراب جگہ ہے اور مسجد سب سے اچھی جگہ ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب اللہ کو مسجد ہے اور سب سے زیادہ گندی اگر کوئی جگہ ہے وہ بازار ہے. علماء نے وجہ بیان فرمائی، بازار میں فتنے زیادہ ہوتے ہیں، بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بازار خراب جگہ ہے. کام ہو گیا تو گھر چلے آؤ. میں تو آج علماء کا ہی لفظ ہے، یہ کہتے ہیں بازار چھوڑو میرے بھائیوں، سب کے جیب میں جو فتنہ ہے وہ 100 بازار کو یہ اپنے اندر لے لے گا. نہیں ہے؟ نہیں؟ ارے بولو کچھ تو منہ کھولو. جو جیبوں میں جو فتنہ ہے، بچہ چادر اوڑھ کر ہے، باپ کو یہ لگتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے، چادر اوڑھ کر اندر کیا کر رہا ہے؟ بچہ ہو کہ بچی ہو. اور آج کل تو آن لائن ٹریننگ، آن لائن ٹیچنگ، آن لائن ٹیوشن، آن لائن سارا زمانہ آن لائن چل رہا، اس لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ سدھار نہیں پاؤ گے. ہمارے طاقت سے بڑھ کر ہو رہی ہیں چیزیں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ نے جو کہا اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. سبحان اللہ، نماز میں رکھو اپنے بچوں کو، صحیح سے نماز پڑھاؤ. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، تمہارے بچے سدھر جائیں گے انشاءاللہ. اب کیسا نماز کا پابند بنانا؟ تو جا با نماز پڑھ لے کا، میں گھر میں بیٹھے رہتا ہوں. باپ بولتا ہے جا با اذان ہوگی جا با، ایسے ہی باپ بولتے ہیں اذان ہوگی تک جا با نماز پڑھ لے کا جا. میں نہیں جاؤں گا، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا. مجھے میچ بھی ضروری ہے، مجھے پرانے فلمیں بھی ضروری ہیں، مجھے گانے بھی ضروری ہیں، مجھے سگریٹ بھی ضروری ہے، مجھے گالیاں بھی ضروری ہیں. میں سب کچھ کروں گا مگر تو امام بخاری بننا. کیا جی، کیا لفظ ہے؟ تو امام بخاری بننا، تو مکے کا امام بننا، تو فلاں کا امام. میں نہیں بنوں گا. یہ بھول جائیے، لکھ کے رکھ لیجیے، کبھی نہیں بنے گا تمہارا بچہ. کوئی بھی اسلامک اسکول میں ڈال لو، کھلا اعلان ہے میرا مسجد رحمانی کے اندر، یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں. کسی بھی اسلامک اسکول میں ڈال لو، کسی بھی مدرسے میں ڈال لو بچے کو، تم نہیں سدھرو گے تمہارا بچہ بھی نہیں سدھرے گا. کم سے کم بچوں کے لیے سدھرو، کم سے کم بچوں کے لیے سدھرو. تم اپنے آپ کو نہیں، سب سے پہلے رول ماڈل بچوں کے ان کے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے رول ماڈل ماں باپ ہیں. ماں باپ نہیں سدھریں گے بچے بھی نہیں سدھریں گے.
اس لیے ماں باپ کو خود محنت کرنی ہے تاکہ بچے سدھریں. یہ دوسرا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا. پہلا تلاوت کے احکامات، قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ پہلا ہے. سبحان اللہ. دوسرا مضمون آج کا کیا ہے؟ نماز اور اس کی اہمیت اور اس کی تاثیر. نماز کی تاثیر، نماز کی طاقت. ایک ہی آیت میں تیسرا مضمون وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. نماز سے زیادہ اللہ نے اس کے ذکر میں طاقت رکھی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر اس سے. ایک آیت میں 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آج کی نماز تراویح یہ ایک آیت پر اگر آپ صحیح سے سن لیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر سدھر جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائی 10 باتوں کی ضرورت نہیں ہے مگر مجھے پورے پارے کی ذرا تفسیر کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو میرے رب نے کہا کیا ہے. سبحان اللہ. کیا جی؟ میرے رب نے کیا لفظ ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ لفظ جیسے ہی آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ بول رہا ہے. سبحان اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، پکار کے اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے ذرا سرسری طور پہ سن لیجیے. تیسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا اگر ذکر کو ملا لیں گے چوتھا مضمون آج کی نماز تراویح کا مضمون کیا ہے؟ دیکھو، مشرکین مکہ کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا. کیا مضمون ہے؟ مشرکین مکہ کا. غور سے سنو اسے، غور سے سنو اس چیز کو. مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ آج کی نماز تراویح میں اللہ نے بیان کیا ہے. کس کا عقیدہ؟ الحمدللہ ہم حرم جاتے ہیں، حرم میں ہم طواف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے طوافوں میں اخلاص عطا فرمائے. اس لیے کہ طواف کے اندر بھی سیلفی چلتی رہتی ہے آج کل، طواف میں بھی چلتی ہے. کسی زمانے میں وہ فوٹو ہوتا پکڑتا نہیں کیمرہ، وہ ہوتا تھا تو پولیس والے چھین لیتے تھے، سمجھا کے بعد میں دے دیتے تھے. اب موبائل کے اندر جو کتنے کیا بولتے ہو پکسل، کیا پکسل پتہ نہیں جو بھی سل ہے، اتنے سل کا آ گیا ہے. اور اچھا یہ خود پکڑتے بھی ہیں، ہم طواف کرتے رہیں گے ہمیں دیں گے، ہم کھڑتے ہیں تم بھی ذرا پکڑو ہمیں. یہ طواف کی حالت ہے، یہ طواف کی حالت ہے. حرم کے وہ اسے کپڑے کو پکڑیں گے، بولیں گے ذرا میں پکڑا ہوں، یہ سب دیکھنا چاہیے زندگی میں اسے ڈی پی بنا کے اپنے واٹس ایپ میں ہمیشہ کے لیے رکھوں گا. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں. اللہ یہ فیشن سے بچائے ہمیں. حرم میں بھی، حرم کو بھی چھوڑا نہیں ہم. سبحان اللہ. مقام ابراہیم کو ہم نے نہیں چھوڑا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہم نے نہیں چھوڑا، صفا مروہ کو ہم نے نہیں چھوڑا. یہ موبائل کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سبحان اللہ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ جو ہے اسکوائر ہے، ٹھیک ہے، اسکوائر ہے. خانہ کعبہ میں جو ایک کنارہ ہے حجر اسود والا کنارہ، اس کا پیرلل جو کنارہ ہے رکن یمانی، اس کو کیا نام بولتے ہیں؟ رکن یمانی، یعنی اس طرف یمن ہے، رکن یمانی. مگر اس کے اپوزٹ میں ادھر جو ہیں ایک چھوٹی سی دیوار ہے حتیم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حتیم. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب نبی بہت چھوٹے تھے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، خانہ کعبہ کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت پڑی. وہ لوگ ڈر رہے تھے، انہوں نے ایک شرط لگائی، اس میں اسی کا پیسہ لگے گا. سنو غور سے، مسجدیں بنانے والوں غور سے سنو. یہ جاہل ابو جہل ابو لہب یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں اس خانہ کعبہ کے بنانے میں پیسہ اسی کا لگے گا جو حلال ہے. چور اپنا پیسہ نہیں لگائے، زنا کرنے والی اپنا پیسہ نہیں لگائے، الگ الگ لوگ اپنا پیسہ، جتنا حلال پیسہ ملا پورا خانہ کعبہ نہیں بنا. اتنی دیوار کا جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. پیسے نہیں تھے ان کے پاس، انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا. جی سمجھے؟ سمجھے؟ سبحان اللہ. جی کون سے بھی پیسے سے مسجد بنا دو. وہ کفار، جسے ہم کفار کہتے ہیں، کفار قریش کہتے ہیں، مکے کے کافر کہتے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. سبحان اللہ.
اس میں بھی حلال پیسہ ان کے مطابق حلال پیسہ نہیں مل رہا چھوڑ دے رہے ہیں اس کو. اللہ کی پناہ, سبحان اللہ. جی آج کیا کیا ہمارا پیسہ کہاں لگتا ہے سوچ کے دیکھ لو. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کا زمانہ آیا. انہوں نے پرانا خانہ کعبہ جو ابراہیم نے بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے اسے توڑ کے پھر مکمل بنایا. پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا. حجاج بن یوسف نے پھر اسے توڑ کے پھر جیسا پرانا تھا ویسے اس نے پھر بنا دیا. پھر اس کے بعد جو بادشاہ آئے انہوں نے سوچا اب اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, ہم توڑیں گے, دوسرا آگے آئے گا, اس کی حرمت میں بے حرمتی ہوگی. اس کو آج تک ویسے ہی چھوڑ دیا گیا, آج تک اسی شکل میں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ, جن کو ہم جاہل کہتے ہیں, زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں, وہ بھی حلال و حرام کی تمیز بولو جی کرتے تھے. آج کی نماز تراویح میں ایک آیت ہے, ان کا ایک عقیدہ اللہ نے بیان کیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے, آج کشتی میں یہ نظر نہیں آتا مگر فلائٹ میں نظر آتا ہے. کہاں کس میں نظر آتا ہے؟ کشتی میں نہیں دکھتا. وہ لوگ اللہ کہتا ہے جب کشتی میں سوار ہوتے, کشتی کبھی کبھی طوفان کی زد میں آ جاتی, زور سے ہوائیں چلتی, لگتا کہ اب کشتی کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے. ایسی پریشانی کی حالت میں وہ سارے کے سارے لوگ صرف پورے معبودوں کو باہر ہٹا کر کہتے ہیں ابھی سب کو ہٹا دو, صرف اللہ کو پکارو, پریشانی اللہ دور کر سکتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ قرآن کہہ رہا ہے اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب کشتی میں بیٹھتے ہیں خالص اللہ کو پکارتے ہیں. مجھے بس اتنا بتائیے میرے بھائیوں, آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, محمد الرسول اللہ پڑھنے والے, کیا مشکل میں یہ جو جاہل کرتے تھے وہ کر رہے ہیں یا دوسرے طریقے کرتے ہیں؟ مجھے لیلۃ القدر انشاءاللہ ہو سکتی ہے, یہ 10 راتیں ہیں, ذرا آپ بتائیں یا علی نہیں یا علی زور سے بولو المدد, یا علی المدد. سنے ہیں زندگی میں کبھی؟ سنے نہیں سنے ہیں؟ ارے ایسا بیٹھ گئے تو کیسا بھائی, سنے ہیں؟ مشکل کشا سنے ہیں؟ کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ مشکلوں میں. یہ کفار جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا عقیدہ بیان, پھر بھی وہ کافر ہیں, ان کا عقیدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو جہل کے ایک بیٹے تھے. ابو جہل تو غلط آدمی ہے, ان کے بیٹے صحیح آدمی ہیں. غلط آدمی کے پیٹ میں اللہ اچھے بچوں کو پیدا کرتا ہے. ابو جہل کے ایک بیٹے تھے, کا نہیں بول رہا ہوں میں, ان کے ایک فرزند تھے, ان کا نام اکریمہ. کیا نام؟ اکریمہ. یہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب پکڑے جائیں گے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنا ہے. وہ مکے سے نکلے, سمندر کے پاس آئے, سمندر میں کشتی جا رہی تھی کہیں, چلو یہیں سے کہیں دور جا کر اپنے بتوں کو ساتھ میں لے کر جا کر وہیں اس کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے. ہو کیا نام؟ اکریمہ رضی اللہ عنہ. بعد مسلمان ہو گئے. اللہ نے ان کے ہاتھ سے بہت ساری جنگیں لڑوائیں, بہت فتح اللہ نے کروایا, بہت بڑے آدمی بنے. بعد جب کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے اکریمہ, سبحان اللہ, کشتی ڈاواڈول ہو. یہی حال ہوا. جن کافروں کے ساتھ جا رہے تھے سب نے مل کر بیک آواز کہا بھائی اب سارے بتوں کو چھوڑو, اللہ کو پکارو. اللہ اکبر. اکریمہ نے کہا جن سے بچ کے بھاگ رہا ہوں یہ تو انہی کو پکار رہے ہیں. کشتی جگہ پہ پہنچی, دوسری کشتی پکڑے واپس آئے, اپنی بیوی سے بولے کہ مجھے نبی کے پاس لے کر چلو, مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلو. یہ قرآن کی آیت ہے نا, سبحان اللہ. اس کی شرح میں احسن البیان کے مصنف مفسر حافظ صلاح الدین صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ واقعہ پھر اکریمہ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے. ان کا عقیدہ بیان کیا ہے. میں اس لیے آج یہ آیت آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اللہ سے میں دعا کر کے آگے جاؤں گا, اللہ میرے بھائیوں کے عقیدوں کو اچھا کرے, اللہ میرے مسلمان بھائیوں کے عقیدوں کو اچھا کرے. ہماری بڑی تڑپ ہے, دشمنی نہیں ہے, ہماری تڑپ ہے. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. آج تک شاید آپ نے میرا ایک بھی جمعہ نہیں سنا ہوگا,
ایک بھی جمعہ آپ نے میرا نہیں سنا ہوگا جب میں یہ دعا نہیں کرتا، اللہ توحید کی دولت سے میرے ہر مسلمان بھائی کو مالا مال فرما، شرک کی نحوست سے ہر مسلمان بھائی کو بچا لے، ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے۔ یہ چوتھا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا۔ پانچواں مضمون سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ کون سی؟ سورۃ الروم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ سنیں گے آپ انشاءاللہ؟ ہو سکا تو پہلی رکعت میں سنیں گے، یا اللہ نے چاہا تو دوسری رکعت میں سنیں گے۔ روم آج بھی اسی نام سے ایک دنیا میں ایک ملک ہے کیا بھی؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ روم بولتے، روم بولتے، کیا بولتے ہیں؟ کئی لوگ بولتے ہیں اس کے اندر ایک سٹی ہے ویٹیکن سٹی، برابر کیا بھائی؟ معاف کرنا بھی، ویٹیکن سٹی کے ہمارا انگریزی کا تلفظ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی، جزاک اللہ خیر۔ کہتے ساری دنیا میں سب سے مالدار سٹی بولتے ہیں اس کو، 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کی رینج میں ہے بولتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، میں ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے ویٹیکن کو ویٹیکن کہا تو مجھے لقمہ ملا۔ کیا ملا مجھے؟ بولو نا، امام صاحب اٹک گئے تو پیچھے سے دیتے نہیں لقمہ، لقمہ ملا مجھے کہ یہ ویٹیکن نہیں ہے، وہ ویٹیکن ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ تلفظ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ آج کی اس رات میں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کا تلفظ بھی صحیح کرو۔ کتنے ویٹیکن کو ویٹیکن آپ پڑھ رہے ہو، سوچ کے دیکھ لو۔ میں کئی بار یہ کہتا ہوں، سبحان اللہ، کئی بار میں کہتا ہوں عربی زبان میں نے پہلے بھی کہا، پہلی تراویح میں یا دوسری تراویح میں نے کہا، دل ہے نا، دل، عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو، کیا؟ قلب، قلب، قلب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کتے کو کلب کہتے ہیں۔ قلب اور کلب کتنا فرق ہے؟ کچھ فرق ہے اس میں؟ سچ بولو جی، قلب اور کلب میں کیا تو بھی فرق ہے؟ اب دیکھو یہ پوری آج کی رات میں یہ ایک ہی لفظ لے کو جاتی درجے میں، خالی اتنا ہی لے کر جائیں گے پوری تفسیر میں۔ قلب اور کلب 2 لفظ بولے، کیا بولے حضرت؟ سبحان اللہ۔ قلب اور کلب، قلب کے معنی دل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے روز مجھے تو رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بچے کام آئیں گے اور نہ مال کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، ایسا دل لے کر کے آئے گا جو شرک سے پاک، بدعات سے پاک، نفرتوں سے پاک، دنیا کی محبت سے پاک۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزوں سے صاف دل جو لے کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ میرا دل ویسا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ قلب سلیم کیا مانا؟ کتنے لوگ ہیں اس کو پڑھتے قلب سلیم، جو اللہ کے پاس۔ استغفر اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں بھائی، آپ پر تانا نہیں ہے، میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، لوگ ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور لوگ پہنچاتے بھی ہیں دوسری دنیا تک، باہر تک بھی الحمدللہ۔ آپ اپنے الفاظ قرآن کے صحیح کرو نا، قرآن میں جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اسے صحیح کرو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج بھی ایک ملک ہے روم، جس کا بھی ابھی تذکرہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا۔ آج کی آیتوں میں جو میں نے آیتیں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں، ہمیں ایک اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ذکر کیا گیا ہے سابور۔ کیا نام؟ بادشاہ کا نام سابور، ایران کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ہرقل کے اوپر حملہ کیا۔ ہرقل بادشاہ روم کا بادشاہ تھا، اور اس دن روم شکست ہو گئے، ایران جیت گئے۔ روم والے پہلے سے کتاب کو مانتے تھے، ان کے پاس بائبل تھی، ہمارے مطابق ان کے پاس تورات تھی، ٹھیک ہے؟ کیوں سی دنیا میں ہیں آپ لوگ؟ بھائی ان کے پاس جو عیسائی ہیں تورات تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھی نہیں آ رہا ہے تم ہمیں کون سی دنیا میں ہیں ہم دونوں؟ عیسائیوں کے پاس تورات تھی۔ اللہ اکبر، کن لوگوں کو درس دے رہا ہوں میں؟
جی عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی یا تورات دی ہے؟ انجیل، جس کو بائبل کہتے ہیں. کیا ٹیسٹ، پتا نہیں، انگریزی میں کچھ نہیں جاؤں گا، انگریزی کو زیادہ انگریزی میں جاؤں گا تو بھٹک جاؤں گا. جی پہلے کتاب والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ایران والے وہ اللہ کو نہیں مانتے، آگ کی پوجا کرتے تھے. اس لیے مسلمانوں کا جو دل ہے وہ روم کے ساتھ تھا. سبحان اللہ، روم والوں کے ساتھ مسلمانوں کا دل. ذرا مسلمانوں کو غم ہوا، کیا کتاب والے ہار گئے، اللہ کو ماننے والے ہار گئے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل نے آیتیں اتاری. الف لام میم، اس کا معنی اللہ کو معلوم. غلبت الروم، آج روم مغلوب ہو گیا ہے، روم ہار چکا ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا ہارنے کے بعد کچھ سالوں میں دوبارہ جیتے گیا، واپس اسے غلبہ ملے گا. من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں جیت جائے گا. سبحان اللہ. یہ آیتیں کب اتر رہی ہیں؟ جب ہار چکا ہے روم. غور سے سنو بھائی، آگے جو میں بولنے جا رہا ہوں نا اسے غور سے سنو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیتوں پر اتنی گارنٹی، ہار چکے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے شرط لگا لیے کہ ضرور روم جیتے گا، دوبارہ جیتے گا. آج ہارا ہے، دوبارہ جیتے گا. سبحان اللہ. ذہن میں ادھر ادھر کہیں نہیں، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو انشاءاللہ. آئے اللہ کے نبی کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرط لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی شرط لگائے؟ اچھا بھائی شرط لگانا جائز ہے کیا؟ بات آ رہی ہے تو پھر کون سی بات لے کر اٹھتا ہے یہاں سے نہیں معلوم مجھے. مسجد رحمانی میں میں لیلۃ القدر میں سنا مولوی صاحب بولتے شرط لگانا جائز ہے. سبحان اللہ. شرط لگانا جائز ہے کیا؟ جی ابوبکر صدیق نے لگا دی شرط. شرط لگانا جائز نہیں ہے تو ابوبکر صدیق نے کیسے لگائی؟ جی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ایک طرفہ شرط. سامنے والے نے نہیں لگائی تھی، انہوں نے شرط لگائی. سبحان اللہ. اس طریقے کی شرط آپ لگا سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو یہ بول سکتے ہیں اگر تم ایک پارا حفظ کر لو گے، یہ شرط ہے، ایک پارا حفظ کرو گے تو انشاءاللہ میں تمہیں فلاں چیز، موبائل چھوڑ دو، میں ایک چیز تمہیں گفٹ میں دوں گا انشاءاللہ. آپ بول سکتے ہیں ایک طرفہ. اس معنی میں یہ جو دو طرفہ شرطیں ہوتی ہیں یہ ایک جوے کی ایک قسم ہے، ایک جوے کی ایک قسم ہے. سمجھ گئے بھائی؟ مجھے مجبوراً یہ سب واضح کرنا پڑ رہا ہے ورنہ پھر آپ غلط باتیں لے کے اٹھیں گے یہاں سے. اللہ کے رسول میں نے 5 سال کی شرط لگا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اللہ کے نبی نے کہا الا جعلتها الى دون، الا جعلتها الى دون، نبی کے الفاظ ہیں. 5 کم ہو گئے ہیں، آپ ذرا اور بڑھا کے لگاتے شرط. کتنی کا؟ الى العشر. کتنا کہا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ کا جو لفظ بضع سنین، بضع جو ہے یہ 10 تک بولا جاتا ہے، اس لیے آپ 10 لگا لیتے تو اچھا تھا. ابوبکر صدیق نے 10 لگا لی. آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ. یہی رمضان کا مہینہ 18 رمضان کی 18 تاریخ، سبحان اللہ، مسلمان بدر میں جیتے، مسلمان بدر میں جیتے اور ادھر واپس روم ایران کو ہرایا. دونوں کی جیت ایک ساتھ ہوئی. سبحان اللہ. دونوں ایک ساتھ 10 سال کے اندر باہر. یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس وہ کر کے دکھایا. اس میں ایک چیز ہمیں سبق کے طور پر ملتی ہے، یہاں سے لے کے اٹھیں انشاءاللہ. اسے اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے، اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے. سنو میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق کو جتنی گارنٹی تھی ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پہ اتنی گارنٹی ہونی چاہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کا ایک وعدہ میں تمہارے سامنے بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، سنیں گے؟ ابھی سرسری میں ہی ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. جی رات بڑی ہے، امام صاحب آئیں گے تو مجھے جانا پڑے گا. آپ چلیے، آپ کا ٹائم ہو گیا تو مجھے نکلنا پڑے گا. سبحان اللہ. اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں. ایک وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 10 بار میں نے کہا ہے وہ وعدہ. کتنی بار؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے جو وعدے ہیں ابوبکر صدیق کو جیسا یقین تھا ہمیں یقین ہے؟ مجھے نہیں، آواز نہیں آ رہی. وعدہ سنو، ابھی اللہ کا وعدہ سنو میرے ساتھ. وہ وعدہ آپ بھی ریپیٹ کرو. وعد اللہ، لفظ ہی ایسا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، نام لے کر ایسے ہی.
تم سے جو ایمان لے کر کے آئے ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہو، اللہ کا یہ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ سنو ابھی انگلی ایسا رکھو. 3 وعدے اللہ نے کیے. کتنے؟ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 50 پر 5. 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 50 پر 5. اللہ کے وعدے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پہلا وعدہ اللہ کا. وعدہ بول کے اللہ کر رہا ہے زمین میں اللہ مسلمانوں کو واپس خلافت دے گا، واپس حکومت دے دے گا، تمہارے ہاتھ میں دے دے گا حکومت، جیسے پہلے اللہ نے دیا تھا. سبحان اللہ. پہلے اللہ نے جیسے اونٹ چرانے والوں کو ساری دنیا کی حکومت دے دی تھی، سبحان اللہ، ویسے اللہ دوبارہ مسلمانوں کو حکومت دے گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ. یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ یہ کہ الیکشن نہیں جیت پا رہے ہیں ہم لوگ، یہ کہاں سے وعدہ ہو جائے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. سبحان اللہ. جس دین پر تم چل رہے ہو، کیا نام ہے اس دین کا؟ ساری دنیا میں اس دین کو اللہ غالب کرے گا. مسلمان ہیں تو اسپیشل عزت ملے گی. مسلمان ہیں، داڑھی والا ہے، اسے الگ سے عزت ملے گی. ایک زمانہ تھا صاحب رو برتا ادھر ہے. کیا زمانہ تھا جی؟ بولو. صاحب رو برتا ادھر ہے. آج بھی لوگ بولتے ہیں ہمیں، جی ہاں، کسی کسی کھیڑے کے اندر ہمیں نام سے نہیں پکارا جاتا. جی ہاں، اگر ایک صاحب رو اگر بیٹھے ہیں کسی جگہ پر، کئی لوگ ایسے تھے ان کے سامنے چپل پہن کر نہیں جاتے تھے، چپل نکال کر بغل میں لے کر کہ یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اوقات کے ہم ان کے سامنے چپل میں چلے. آج وہی لوگ ہمارے اوپر غلبہ پا کر ہمارے اوپر وہ غالب ہیں. آج وہ دور چل رہا ہے. جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ صحیح ہے. یہاں کوئی ہے جو یہ زمانے کو دیکھے ہیں، وہ چپل بغل میں لے کے چلنے والا زمانہ؟ کوئی ہے اس مجلس میں؟ اللہ جزائے خیر دے. جمیل بھائی بارک اللہ فیک. سو ادھر دیکھ رہے، کم سے کم ان کو بھی دیکھ لیں گے جنہوں ان کو دیکھو ہی. سبحان اللہ. جی یہ دور اللہ اسلام کو غلبہ دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تیسرا لفظ بہت اچھا لفظ. کئی لوگ اس وقت بہت الگ الگ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ کو بھی نہیں بولتا میں آج. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. مسلمانوں کا خوف ہٹا کر، مسلمانوں کا ڈر ہٹا کر اللہ مسلمانوں کو امن کی زندگی دے گا. سکون سے رہیں گے مسلمان. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ کتنے؟ سبحان اللہ. 3 وعدے. کیا میرا سوال ہے، ابو بکر صدیق کو جیسے یقین تھا، آج کے مسلمانوں کو، خاص کر اس ملک کے مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کیا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا. یقین لاؤ انشاءاللہ تعالی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں. میں نے کئی دن پہلے ایک چھوٹا سا قصہ کہا تھا تمہارے سامنے. 6 صحابہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 6 میں ایک صحابی ایسے ہیں جو مریں گے کہیں دور جا کر، مگر ان کی جنازے کی نماز میں ایک بہت بڑا لشکر شامل رہے گا. سنے ہیں قصہ؟ سنے ہیں بھائی؟ سنے نہیں سنے ہیں؟ جو سنے ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. چلو کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک صحابی وہ 6 میں سے ابو ذر غفاری بھی تھے. کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر آخری عمر میں مدینے سے باہر جا کر رہنے لگے، ایک ایسی جگہ پر جہاں لوگ کم تھے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں لگا لیا. آخری وقت ہے، مرنے کا ٹائم قریب ہے، بیوی پریشان ہے. مر گئے تو کون نہلائے گا؟ کم سے کم 4 آدمی تو چاہیے ان کو دفنانے کے لیے، نہلانے کے لیے. میں اکیلی عورت کیا کروں گی؟ میرا شوہر اس جگہ پہ مر رہا ہے، اکیلی میں کیا کروں گی؟ کیا نام صحابی کا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. مرنے سے پہلے ان کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے. غور سے سنو. اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، 6 میں سے ایک آدمی اکیلا جا کر مرے گا. 5 مدینے میں ہی مرے ہیں، وہیں مرے ہیں، وہ 6ٹا میں ہی ہوں. سبحان اللہ. مجھے نبی کی بات پر اتنی گارنٹی ہے، میں اکیلا مر رہا ہوں. دیکھو ایک لشکر میری جنازے کی نماز پڑھے گا.
سبحان اللہ. ہے گارنٹی ہم کو؟ نبی نے کہا تو ہو کے رہے گا. سبحان اللہ. کیا آگے سنیں گے یا چلیں گے؟ چلو میں آگے. اور بہت ساری آیتیں ہیں بولنے کی. جی آپ جانتے ہیں نا، 5-6 لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں. آپ صبح نماز کے بعد ان کو پکڑ لو، پوچھو کہ آگے کا واقعہ بتاؤ، ورنہ ہاتھ کئی کو اٹھائے پوچھو. جی سبحان اللہ. اللہ نے ایسے ہی کیا. نبی کی باتیں سچی ہوتی ہیں. وہاں سے عبداللہ ابن مسعود جا رہے تھے اور کہیں سفر سے ایک لشکر کو لے کر جا رہے تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمارا ایک دوست یہاں رہتا ہے کہیں، اس کی عیادت کریں گے. چلو پتا چلا وہ بیمار ہے. وہاں پہنچے تو وہ آخری وقت میں تھے. بیوی بازو بیٹھی ہوئی تھی. بیوی سے کہا ذرا کنارے ہو جاؤ، اب ہمارا کام ہے. لا الہ الا اللہ کی تلقین کرائے. انتقال ہوا اور ایک پورے لشکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. یقین مانو میرے بھائیوں، اللہ کے وعدے، نبی نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہو کے رہیں گے. سورہ روم اس کے لیے ہمارے لیے ایک دلیل ہے. اس کے بعد سبحان اللہ جو آیتیں ہیں میاں بیوی کا رشتہ. سبحان اللہ. کون سی آیتیں؟ میاں بیوی کا رشتہ. پورے قرآن مجید میں آج نماز تراویح میں وہ آیتیں گزریں گی انشاءاللہ. آیت نمبر 21 اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے میاں بیوی کا رشتہ. کیا کہا اللہ نے؟ میاں بیوی کا رشتہ میری ایک نشانی ہے. شاید میرے پاس وقت نہ رہے، میں اس پر 2 باتیں آپ کے سامنے بول کر آگے لے کر جاؤں گا بات انشاءاللہ. میں نے تلاوت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، نماز کے بارے میں میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے. بار بار یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ چیز میاں بیوی کے جو رشتے ہیں. آج بھی ایک بچہ بہت دور سے فون کیا مجھے، ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا. مانی ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا. وہ اپنے دل کا درد مجھے سنا رہا تھا. اکثر میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ رشتے کیسے ہونے چاہیے اور کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج اللہ نے جو کہا ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس امید کے ساتھ آپ یہ باتیں اس مسجد سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ایک کامیاب رشتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا، اس کے رسول نے کیا کہا. بہت سارے نوجوان نماز کے بعد اکیلے میں مل کے شیخ میرا نکاح ہے، آپ ہی پڑھائیں گے. کیا بولتے ہیں؟ آپ ہی پڑھائیں گے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں نکاح والا مولوی صاحب کہیں نہ ہو جاؤں. کیا لگتا ہے بھائی؟ ذرا ہنس لو یار. کیا ہو جاؤں میں؟ نکاح والا. چلو ٹھیک ہے، رشتے جوڑنے والا بن جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کے سامنے، ایک نکاح میں نے 2-3 حدیثیں بیان کی تھی. کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بسون گڑی میں. بسون گڑی. اسی کے بعد وہ نکاح کا وہی تقریر تھی جسے سن کر ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں، میرے ہاتھ پکڑ لیے، دونوں ہاتھ پکڑ لیے. انہوں نے کہا کہ آپ میری مسجد کو آباد کرو. یہ لفظ ان کی زبان پہ تھا. بیٹا، یہ لفظ انہوں نے کہا، بیٹا میری مسجد کو آباد کرو. میں نے ان سے یہی کہا میں الگ مسلک کا ہوں، آپ جس مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ الگ ہے. ان کی زبان سے یہی لفظ نکلا، آپ کیا چاہتے ہیں بولو. ممبر پہ اوپر کرنا، نیچے کرنا، اذان ہٹانا، جو آپ بولیں گے وہ. سبحان اللہ. نکاح کی یہ چھوٹی سی 10-15 منٹ کی تقریر اتنی اثر انداز ہوئی، 2 سال ہم نے وہاں جمعہ دیا. کتنے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا نکاح کی یہ 10-15 منٹ کی تقریر کسی پہ اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے. وہ ساری مسجد ہمارے حوالے کر دے، وہ بھی جے نگر جیسے علاقے میں. سبحان اللہ. جی ہاں، اس لیے جو رشتہ ہے نا میرے بھائیوں، بڑا اہم رشتہ ہے. نکاح کا جو رشتہ انگلیوں پر گنتے جاؤ، میں پڑھتا جاؤں گا. سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز اللہ نے اس رشتے کو جو نام اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ چلو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. کس نے جوڑا بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. جی ہاں، اگر جوڑا صحیح ہو گیا نا، بیچارہ بیچ میں آ کے کبھی لگانے والا اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں. اگر جوڑا غلط ہو گیا، کچھ بھی آگے پیچھے ہو گیا، شاید کوئی دن ایسا گزرتا نہیں اسے ڈانٹے بغیر. کہاں تھا کہ ہمارے واسطے؟ کہاں تھا پتہ نہیں. یہ جو بول رہا ہوں میں صحیح ہے؟ بولو، منہ تو کھولو. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا. رشتے اللہ کی نشانی اللہ بناتا ہے. کسی کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اچھی بچیوں کو اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے.
دعا کرو میرے بھائی، دعا کرو میرے بھائی، اللہ اچھے بچوں کو اچھی بچیوں کے رشتے عطا فرمائے، نیک صالح بچے ہیں، نیک صالح بچیاں عطا فرمائے، اور نیک صالح بچیاں ہیں سبحان اللہ ان کو نیک بچے عطا فرمائے۔ اور میں بچیوں سے گزارش کروں گا، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، رشتوں کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ آج کل یہ یوٹیوب سب جہاں جہاں بھی ہم بولتے ہیں ریکارڈ کر کر کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا، ہم نہیں بھائی اس میں ذمہ دار، میرا کوسا بھی چینلش نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لو، یہ بچے کر کے یہی ڈال دیتے ہیں سبحان اللہ۔ رشتے کہاں تلاش کرنا ہے؟ شادی.com میں، نکاح.com میں، جی کہاں رشتے تلاش کریں گے ہم؟ خاص کر اوپر جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں پریشان ہیں بچیوں کو لے کر، رشتوں کو لے کر، میں ان سے گزارش کرتا ہوں مداوتوں کے پاس یہ جو نیٹ پہ چل رہے ہیں وہاں پر جانے کے بجائے سجدے میں حالت سجدہ کے اندر آپ رشتوں کو تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین رشتہ دے گا، اس لیے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اللہ دے گا تو، اور رزق میں رشتہ بھی شامل ہے، اس لیے اس رشتے کو آپ سجدوں میں مانگیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ماں باپ بچوں کے لیے مانگیں، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بچے اپنے لیے مانگیں، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی نشانی ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز کتنی بڑی بات ہے، اس روئے زمین پر پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، ماں باپ کا سیکنڈ۔ اس روئے زمین پر پہلا جو رشتہ بنا ہے نا، پہلا رشتہ وہ ماں باپ کا نہیں ہے، پہلا رشتہ کون سا ہے؟ حضرت آدم آئے اور حضرت میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس، بنیں گے کیا؟ بنیں گے، کیا مطلب سمجھے آپ؟ بیوی شوہر کو کبھی خوش ہو گئی ریمنڈ کے کپڑے دلا ڈالی لباس، انہیں خوش ہو گیا اسے 10,000 کا جوڑا دلا ڈالا لباس، یہی کیا مانا ہے اس کا؟ ہاں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر، کتنا بڑا مانا ہے، کتنا اچھا مانا ہے۔ ہم نے کپڑا پہنا ہے، ہمارے بدن پر داغ ہو سکتے ہیں، ہمارے کپڑے نے ہمارے داغوں کو چھپا لیا ہے، اللہ اکبر، ہمارے لباس نے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کے عیبوں کو چھپائے، اللہ اکبر، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے عیبوں کو چھپائے جیسے لباس چھپاتا ہے۔ کبھی بیوی نے شوہر سے خوش ہو کر کوئی چیز شیئر کر دی، کوئی راز بتا دیا، 1 منٹ بھی نہیں، شوہر گیا سیدھا ماں باپ کو بتا دیا، کہاں لباس بنے آپ کہاں لباس بنے میرے بھائی؟ جی ہاں، بیوی نے کوئی راز کی بات تمہیں بتائی، فوراً جا کر وہاں بتا دیے۔ بالکل الٹا بھی ہوتا ہے، شوہر نے بیوی کی، یہ زیادہ ہوتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے، شوہر نے بیوی کو جا کر بتا دیا۔ آپ نے اللہ کی یہ مثال نہیں سمجھی، اللہ کے لیے اس مثال کو سمجھے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ چوتھی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، رواہ الامام مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمل ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی مومن مرد، کوئی بیوی، کوئی شوہر کسی بیوی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے انشاءاللہ۔ ایک صاحب آئے 4 دن پہلے، کہا اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتا ہے شوہر، نمازی ہے، سب کچھ ہے، مگر جیسے روب داروں کو مارتے نا، گھٹنوں سے مارتا ہے۔ جی ہاں، بچیوں کو ایسا مارتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے۔ جی، خون آنے تک مارتے ہیں، گھٹنوں سے مارتے ہیں، بیلٹ سے مارتے ہیں، یہ تم نمازی ہو؟ اللہ اکبر، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنا رول ماڈل نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی زندگی میں ہاتھ مت اٹھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے پوری زندگی میں، ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت اور بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس پر بولو نا، کون عمل کریں گے اس پر؟ نہیں ہو رہا، نہیں، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ جی ہاں، اللہ سے دعا کرو، جی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، معمولی بات نہیں ہے، مارو نہیں، اللہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، وہ غلطیاں کریں گی مگر سدھارو ان کو، مارنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، سبحان اللہ۔ اور نفرت نہیں کریں گے آپ، کیا
नफरत नहीं करेंगे। आगे चलिए, दो बातें इनके ताल्लुक से बताकर बात आगे लेकर जाता हूं। एक अच्छे रिश्ते के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छा चलेगी? बताऊं या चले जाऊं, आगे बढ़ूं? इंशाअल्लाह अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे रिश्तों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह रिश्तों की हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी लफ्ज कितना अच्छा है, देखो, हज्जतुल वदा के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दी, ऊंटनी की पीठ पर बैठकर। उस खुतबे में नबी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो जुमला इस्तेमाल किया, नौजवानों उस जुमले को जहन में रखो, सारी जिंदगी जहन में रखो, पढ़ो जुमला मेरे साथ। नबी के खुतबे का जुमला है ये, इस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना बिअमानिल्लाह। अल्लाह, तुम इस बच्ची को हलाल कर रहे हो, आज निकाह पढ़वा ले रहे हो, आज तुम्हारा निकाह हो रहा है, हलाल कर रहे हो, अल्लाह की अमानत है ये। क्या है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अमानत की तरह ही देख लो उसे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक अच्छे रिश्ते के लिए नबी ने कुछ कहा है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं ये बोलता हूं, वरना मैं आगे बढ़ता हूं इंशाअल्लाह। चाहिए क्या क्या चीजें नबी ने फरमाई हैं। सबसे पहली चीज, रिश्ते का आगाज दीन से करो और रिश्ता तलाश भी दीन से करो इंशाअल्लाह। ठीक है? अल्लाह के रसूल की गवाही है, खूबसूरती, माल, खानदान और दीन, ये चार चीजों की बुनियाद पर एक रिश्ता देखा जाता है। मगर इसमें कामयाब रिश्ता नबी कहते हैं वो होता है जो दीन की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह, जरा दीन को भी देखो मेरे भाई इंशाअल्लाह। और उसका आगाज भी दीन से करो। कैसा करना है? शादियों को अल्लाह के लिए दीनी तरीके से करो, इस्लामी तरीके से करो। और जिस दिन शादी होगी, मियां बीवी मिलेंगे, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, बीवी के सर पे हाथ रखकर एक दुआ पढ़ लो, दुआ पढ़ लो। आगाज सही करो, स्टार्ट सही करो उस रिश्ते का। क्या दुआ पढ़ना है? अरबी में पढ़ो ना, मेरे शर से उसकी हिफाजत फरमा, उसके शर से मेरी हिफाजत फरमा। अगर मैं नमाज में खड़े होकर अल्लाह सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, छोड़ेंगे घसीटेंगे पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ो जी। हजरत ये क्या उर्दू में माना बोल रहे हैं आप जी? पहले ये पढ़ो ना, पढ़ो, उसके बाल पकड़ के सामने ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। पढ़ो ये दुआ। 6-6 महीने तैयारी करते हैं, 1-1 साल तैयारी होती है, शादी महल नहीं मिल रहा है, रखे नहीं बांटे जा रहे हैं, फला 1 साल भी कम। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं शादी के लिए साल भी कम है, तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है ये दुआ याद करने के लिए। पहला ये हो गया। सेकंड, मियां बीवी खड़कर पहले दिन नमाज पढ़ो। अल्लाह, ये जिंदगी का आगाज हम नमाज से कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। शौहर आगे खड़े, बीवी पीछे खड़े, दोनों मिलकर नमाज पढ़ें। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद के बगैर रिश्ते नहीं चल पाएंगे, खुशियां नहीं आ पाएंगी। आप ऐसा शुरू करो इंशाअल्लाह। ठीक है? करते हैं? पूरी रात जगा के रखते बेचारे को उसे। कभी कभी तो निके में भी सोता, उन्हें सोता खुद। कौन सोता भाई? देखिए कभी किसी नौशों को निके में सोते हुए, निके में पूरी रात उसे जगा के रखते हैं। मुर्गी को तलने से पहले मसाला लगाते हैं, सारी रात हल्दियां चलती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की पनाह हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं इंशाअल्लाह ताला। सेकंड चीज, एक दूसरे के हुकूक मालूम करो। शौहर बीवी के हुकूक अदा करे और बीवी शौहर के हुकूक अदा करे। लड़ाइयां ज्यादा नहीं होंगी, जिंदगी अच्छे से चलेगी। हो गया भाई? 2 चीज। इसमें डीप में जाऊंगा तो पूरा बयान इसी में चला जाएगा। तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उलमा ने अरबी में लिखा, मैंने अरबी में ही नोट किया है। अस्सिक़तुल मुतबादिला। बोलो जरा जोर से बोलो। अस्सिक़तुल मुतबादिला। सुभान अल्लाह। बुनियाद है जी, इस रिश्ते की ये बुनियाद है। एक दूसरे के ऊपर एतिमाद हो, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को एतिमाद। कभी जिंदगी में शक ना करें। क्या भाई? शक आ गया तो रिश्ते चलते नहीं, डाउट आ गया तो रिश्ते नहीं चलते हैं। एक दूसरे पे एतिमाद लेकर चलो। वो भी बालिग, आप भी बालिग। अगर वो आपके साथ खियानत कर रही है, अल्लाह को वो जवाब देगी। रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने पकड़ी जाएगी।
جب تک اس کے اندر کوئی واضح چیز آپ کے سامنے نہیں آتی آپ پورا اعتماد کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہوں؟ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات، سبحان اللہ، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے رشتوں میں لے کر آئیں، سبحان اللہ۔ التشاور بینہما، علماء نے یہ لکھا ہے، کیا لکھا؟ التشاور بینہما، کسی بھی مسئلے میں بیوی سے مشورہ کرو۔ یہ ہمیں نہیں مانتے حضرت، ہمارے خاندان میں کون بھی نہیں کرے، ہمیں کیوں کریں گے؟ جی ہاں، ساری چیزیں نبی کی چاہیے تجھے، مگر یہ اس مسئلے میں ہمارے ابا نہیں کرتے تھے، میں بھی نہیں کرتا۔ التشاور بینہما، آپس میں مشورہ کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی عورت چاہتی ہے۔ تم بنگلے میں رکھے ہو، مرسڈیز میں پھرا رہے ہو، BMW میں ہو، مگر اسے نوکرانی کی طرح رکھے ہو، وہ پسند نہیں کرتی۔ وہ پسند کرتی ہے ہم ایکول رہیں، بانٹ کے زندگی گزارے، غموں کو بانٹ لیں۔ کسے بانٹ لیں؟ اللہ اکبر، کسے بانٹ لیں؟ غموں کو بانٹ لیں۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے، میرا بدن کپ کپا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کسی جن نے مجھے چھو لیا ہے، پہاڑ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کپ کپی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بھی جا سکتے تھے جو آپ کے چچا تھے، آپ وہاں نہیں گئے، سیدھے بیوی کے پاس آئے، اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے مشورہ ختیجہ سے کیا اور اس وقت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اتنا اچھا مشورہ دیا، شوہر کو سکون ملا، سکون ملا۔ یہ دلیلیں ہیں، اس کے اوپر جو زندگی چلے گی بڑی اچھی زندگی چلے گی میرے بھائی۔ آخری بات، یہ تو ہو گیا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان رشتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رشتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بہت کچھ پڑھا گیا ہے، ایک ٹاپک پر 2 باتیں بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ 5-10 منٹ وقت اتنا ہی ہے، 1 گھنٹے کا درس ہے، برابر 1 گھنٹے پہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے 10 نصیحتیں کی، کتنی؟ 10 نصیحتیں کی۔ ڈرو مت، 10 نہیں بولوں گا، 10 بولوں گا تو ذہن میں رکھ بھی نہیں پاؤ گے، اس لیے میں نے نماز میں پڑھا دیا ہے 10 نصیحتیں بھی۔ کوئی پوچھے گا تو نماز میں میں نے 10 بھی پڑھ دی ہیں، آپ چاہیں تو 12 نمبر کی آیت سورہ لقمان سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو 10 بھی مل جائیں گے۔ میں صرف 2 نصیحتیں آپ کے سامنے بولوں گا انشاءاللہ اور اپنی بات ختم کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک سوال ہے، کون تھے حضرت لقمان؟ پیغمبر تھے یا ایک عقل مند آدمی تھے؟ کون تھے؟ کون تھے حضرت لقمان؟ چلیے وقت نہیں ہے، میں بول دیتا ہوں۔ جی حضرت لقمان علیہ السلام بولتے ہیں ہم، مگر یہ نبی نہیں تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے۔ ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ان کا قد چھوٹا تھا، ہائٹ نہیں تھی، رنگ ان کا کالا تھا، اور ان کے بارے میں شکل بتائی گئی ہے، ہونٹ ان کے موٹے موٹے لال تھے، پیر ان کے ذرا بڑے بڑے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ذرا پھدے تھے پیر، چھوٹے نازک پیر نہیں تھے، پیر ذرا بڑے بڑے تھے، سبحان اللہ، مگر اللہ کے پاس یہ بڑے تھے۔ ہمارے پاس ایسا آدمی اگر آ گیا، رنگ کالا، قد چھوٹا، ہونٹ بڑے، پیر پھیلے ہوئے، سبحان اللہ، اسے ہم شاید جگہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے پاس یہ بڑے تھے اس لیے کہ ان کی حکمت زیادہ تھی، عقل مندی زیادہ تھی، سبحان اللہ۔ ان کے اوپر جاؤں گا تو 5-10 منٹ وہاں جائیں گے، حضرت لقمان پر علیہ السلام۔ اللہ سے دعا کر کے ان کی 2 نصیحتوں پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حکمت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ان کی حکمت ہمیں عطا فرمائے۔ زندگی میں موقع ملے کبھی، کون حضرت لقمان ایک بار پڑھ لو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جس کا نام لقمان ہے شاید اسے بھی نہیں معلوم رہے گا کہ لقمان کون ہے، علیہ السلام، پڑھیں انشاءاللہ۔ نصیحتوں کا آغاز ایسا کرتے ہیں لقمان علیہ السلام، اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، مگر وہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اسے قرآن میں رکھ دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے جگر کے ٹکڑے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا۔ کیا جی؟ بولو ٹھیک ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، کبھی اپنے بیٹے کو یہ بولے کیا آپ کبھی زندگی میں؟ نصیحت کیے کیا 100 نمبر لانا؟ دیکھو جی ہاں، نیٹ میں اچھا لے کر آنا، یہ ہم بولتے ہیں، نمبر کم ہو گئے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ بولے جو حضرت لقمان
کہہ رہے ہیں اور قرآن میں اللہ نے پیش کیا ہے، کبھی زندگی میں شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ. یہ نصیحت کرو اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی، بٹھا کے سمجھاؤ شرک کیا ہے. دوسرا انہوں نے اس کے ساتھ ملا کر کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد لقمان علیہ السلام کا جو دوسرا لفظ ہے آج کی اس رات کا میرا آخری ٹاپک ہے انشاءاللہ. وصینا الانسان بوالدیہ، ابھی بیوی کا ہوا، ابھی کس کا آ رہا ہے؟ والدین کا آ رہا ہے. وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ. والدین کیا اللہ نے کیا وصیت ہے والدین کے ساتھ؟ والدین احسان، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں باپ نے، ماں نے سبحان اللہ درد پر درد سہ کر، اللہ کے لفظ، کس کے لفظ؟ اللہ کے الفاظ، درد پر درد سہ کر سبحان اللہ ماں نے حمل میں رکھا ہے. یہ اللہ نے لفظ کہے، اس کے اندر کچھ باتیں ماں اور باپ، ان کی اہمیت، بیوی کی ختم ہوئی، ماں باپ کی جو اہمیت ہے بہت سخت ضرورت ہے آج کی. والدین کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بتاؤں. جی اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، اپنے میرے ساتھ چلنا، اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں اللہ نے اگر کسی کا حق بیان کیا وہ ماں باپ کا حق ہے. سارے قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی چیز. دوسری چیز، 3 بار اللہ نے قرآن مجید میں وصیت کی ہے، 3 بار، ایک بار نہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک پر بیعت لی ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ اللہ کے رسول نے بیعت لی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. چوتھی چیز، سبحان اللہ، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا. پہلا عمل کون سا ہے؟ میرے ساتھ چلو، کون سا ہے؟ نماز کو وقت پر پڑھنا. دوسرا اللہ کے نبی نے کہا تم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کتنی باتیں میں نے کہی؟ نا پہلے سے پڑھتے ہو تو 4 باتیں کہی میں نے. کتنی؟ 4. 5ویں بات، سبحان اللہ، زندگی بن جائے گی اس بات میں. یہ جو 5ویں بات بولنے جا رہا ہوں نا والدین کے بارے میں، مسند احمد کی حدیث ہے، اور ہماری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. عمل کریں گے بھائی. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہے، ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ، اللہ تعالیٰ اسے عمر میں برکت دے. کس میں؟ سبحان اللہ. عمر اللہ برکت دے. برکت کا معنی یہ ہے عمر کے اندر اللہ لمبی عمر، 60 سال، 65 سال، 70 سال، شوگر نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، 70 سال کا آدمی ایک ٹیبلٹ نہیں کھا رہا ہے. یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے برکت. اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ کو عمر میں برکت چاہیے، نوجوانوں اور سے سنو، اور رزق میں، کمائی میں برکت چاہیے. کس میں؟ کمائی میں برکت چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے سبحان اللہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے بھائیوں، اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں نا غور سے سننا. آپ حج کرو، آپ عمرہ کرو، آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کرو، اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک خراب ہے، یہ تمہارے اعمال فائدہ نہیں پہنچائیں گے تمہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بڑے حاجی ہیں، آپ بہت عمرہ کرنے والے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ لوگوں میں بانٹنے والے ہیں، مگر آپ کا تعلق، آپ کا سلوک آپ کے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے تو پھر یہ اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھے بنو، یہ سارے اعمال آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. حدیث سننا چاہیں گے؟ حدیث سننا چاہیں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن مرہ الجہنی کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا وقت ہو گیا 1 گھنٹہ. بند کریں گے درس؟ بند کریں گے بھائی؟ جی
حدیث بول کو بند کرو بولتا بچہ. سبحان اللہ. کیا بھائی؟ وقت کی پابندی سب بولتے ہیں نا، مولوی صاحب ہم پابندی نہیں کرتے، برابر رکھتے ہیں ٹائم. 1 گھنٹہ ہوا شروع کر کے ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ عمر بن مرہ الجہنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے نبی سے کہا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وانت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت الخمس، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. وادیت زکات مالی، میرے مال کی زکات بھی صحیح سے ادا کرتا ہوں. وصمت شہر رمضان، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. اللہ کے رسول کا جواب سنو ساتھ. سبحان اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس آدمی سے کہا، من مات علی ھذا، اگر یہی چیزیں کرتے ہوئے یہ مر گیا. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ بھائی میں ذرا ہٹ کے ہوں، میں جاتا نہیں کھڑ کے، پھر لے کے چلتا ہوں. میں آگے چلتے ہوئے نہیں چلا جاتا، کھڑ کے پیچھے والوں کو بھی لے کے چلو بھائی چلو بھائی. کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4، ادھر سے 5. کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 4 چیزیں ہوئی. کیا چھوٹ رہا ہے اس کے اندر؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، رزق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. ان کو چھوڑ کو کون بھی بول رہی نہیں وہاں، ان کو سب لے کوئی نہ چلیں گے تو ہمیں کیا لے لگ جانا سے. دیکھ آمین تو بولو بھائی، آمین بولنے اتنے بخیل ہیں. دل صاف رکھو یار. آپ ان کے لیے آمین بولیں گے نا، ایک فرشتہ تمہارے پاس کھڑا ہوگا، تمہارے کان کے پاس، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. جو جو دعائیں ان کے لیے مانگی گئی ہیں وہ سارا اللہ تو اسے عطا فرما. ابن حزم رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں، کبھی کبھی حرام کھاتے کھاتے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، کتنا بھی مانگ رہا ہے قبول نہیں ہوتی. اسے ایک طریقہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کے لیے مانگے، تو فرشتہ اس کے لیے مانگے گا. فرشتے سے دعا کروانے کا طریقہ، فرشتوں سے دعا کروانے کا طریقہ، آپ دوسروں کو دعا دو، فرشتہ تمہیں دعا دے گا. الحمدللہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. شروع کرو آج سے شروع کرو. سامنے والوں کو دعا دو، تمہیں دعا ملے گی. کتنا اچھا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ 4 باتیں، کہتے ہیں اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. جب یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، حج فرض نہیں ہوا تھا. 4 باتیں نبی نے کہا، من مات علی ھذا، جو یہ 4 باتوں پہ مر جائے، انتقال ہو جائے، کان مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا. وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا. وہ شہداء، شہیدوں کے ساتھ رہے گا قیامت کے روز. ماں باپ ہے کیا اس میں کان کو بھی؟ یہ حدیث میں ماں باپ ہے؟ اب آ رہے ہیں ماں باپ. معلم یعق والدے، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فائدہ اسے تب ملے گا جب تک کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. اگر وہ سب کر رہا ہے، ساتھ میں ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو اسے یہ فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی جگہ پہ بہت بڑے بڑے آدمی رہو گے، لیکن والدین کے مسئلے میں اللہ کے لیے آپ نیک اور صالح بنو. کیسے نیک اور صالح بننا ہے، کچھ باتیں قرآن نے ذکر کیے ہیں. وہ 5 باتیں آپ کے سامنے میں کہہ دوں. ایک بات یاد رکھو، انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک بات ذہن میں رکھ لو اچھی طریقے سے. جی کتنا بھی کر لو، آپ ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کر پاؤ گے، کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے. یہ جو 5 باتیں اللہ نے کہی ہیں، زندگی میں اسے عمل کر لو انشاءاللہ. پہلی بات، قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، ماں باپ کو کبھی اف نہ بولو. انشاءاللہ انشاءاللہ. والدین کو کبھی اف نہ بولو، نمبر 1. نمبر 2، کبھی ماں باپ کو جھڑکو نہیں. کوئی نہیں بول رہا یہاں پر، وہ تو ہماری عادت ہے، ہماری عادت ہے. وہ سالن بھی خراب پکتا ہے تو ہمارا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. جی ہاں، ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھ کر سالن پکاتے ہیں. حالت یہ ہے سبحان اللہ، ماں باپ کو کبھی ڈانٹو نہیں انشاءاللہ. تیسری چیز، ادب اور احترام سے ان کے سامنے کھڑے رہو. بات ادب سے کرو، آواز نیچی رکھ کر بات کرو. ویلیوم ہے مت کرو، نیچا ویلیوم رکھ کر بات کرو. اور چوتھی چیز اللہ نے کہا سبحان اللہ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کسی کے سامنے بھی یہ ادب نہیں ہے. یہ کہتے 2 بازو جھکا کر
ماں باپ کے سامنے کھڑو، آئین کے کبھی مت کھڑو. سبحان اللہ. جی ایک والد میرے پاس آئے ابھی رمضان المبارک میں، کہا بیٹا اتنا ستایا کہ مجھے کمپلین کرنا پڑا، پولیس اسٹیشن میں نے میرے بیٹے کے خلاف کمپلین کیا، میرے بیٹے کے خلاف. سبحان اللہ. حالت یہ ہے میرا بچہ بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، بات بات پہ مجھے مارنے آتا ہے. اہل حدیث ہے کون؟ ہاں جی قرآن و حدیث والا ہے. میں تنگ آ گیا ہوں، مجبور ہو کر مجھے پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرنی پڑی. یہ حالت نوجوانوں کی ہے. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے اف نہ بولو، اینٹ کے نہ کھڑے ہو، ادب و احترام سے بات کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. سبحان اللہ. اور حالت یہ ہوتی جا رہی ہے بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. ایک عقل مند انسان وہ ہے، اچھے سے ذہن میں رکھ لو، بیوی کو بیوی کا حق دو، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دو. ان کی وجہ سے اس پر ظلم نہ کرو اور ان کی وجہ سے ان پر ظلم نہ کرو. عقل مند آدمی وہی ہے سبحان اللہ جو دونوں کو بیلنس لے کر چلتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کلام کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تفسیر کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی آیتیں آج ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باقی رہ گیا ہے رمضان، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں جم کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اس رات کو اللہ تعالیٰ جیسے نبی نے گزارا ہے ویسے یہ راتیں اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن مجید کی تاثیر اپنے اوپر لینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں دعا کرتا ہوں وہ سارے بیمار جو بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اس مسجد کی ایک مصلی 2-3 دن پہلے آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. آج کی رات میں یہ بھی دعا کرتا ہوں ہمارے وہ سارے نوجوان، شاید لوگ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہوں گے، میں دعا کر رہا ہوں، معصوم ہیں اور جیل میں بند ہیں، سالوں سے بند ہیں، ان کے بیویاں ان کے والدین چپل گھس گئے ہیں، جاتے آتے جاتے آتے جاتے آتے امیدیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ معصوم بچوں کو گھر والوں سے ملا دے، اللہ وہ معصوم نوجوانوں کو گھر والوں سے ملا دے. عید کی خوشیاں اللہ وہ گھر والوں کو بھی عطا فرمائے. عید کی رمضان کی برکتیں اللہ وہ نوجوانوں کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اس دعا کو غور سے سنو. جس کے سر پہ بھی قرض ہے اللہ اسے اتنی دولت دے اس کے سر سے قرض دور ہو سکے. اللہ اسے اتنی دولت دے اس کے سر سے قرض دور ہو سکے. اللہ اسے اتنی دولت دے کہ اس کے سر سے قرض دور ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے. اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین 1-2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. آپ اتنی دیر جہاں بیٹھے ہیں ایک اعلان ہے اللہ کے اس گھر کے لیے. ہمیشہ جیسا اعلان ہوتا ہے آج بھی اعلان ہو رہا ہے. پہلے یہ دعا کریں بازو ماشاءاللہ اتنی ہی جگہ خالی ہے جتنی یہ مسجد، شاید اس سے بھی بڑی جگہ ہے. اللہ عز و جل جلد از جلد پوری مسجد ایک بڑی مسجد اللہ بنائے. دعا کرو. جی ہاں اللہ ایک مرکزی مسجد اللہ بنائے اس علاقے کے لیے. اللہ اسے ایک مرکزی مسجد بنائے، ایسے لوگوں کو اللہ لے کر آئے کہ یہ مسجد ایک بڑی مسجد میں تبدیل ہو جائے. الحمدللہ پہلی دعا یہ ہے. دوسری آپ سے درخواست یہ ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ کے اس گھر کا تعاون کیا ہے، آج دوبارہ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اللہ کے اس گھر کا تعاون کیجیے. جاتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ کے اس گھر کی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.